شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم و معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے اس خالق کائنات کے فضل و کرم سے، اس کے رحم و کرم سے ہم جمعہ کے روز خطبہ جمعہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہماری نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں۔ محترم سامعین و سامعات، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر کے آج تک اور آگے بھی ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی اور اسی طریقے سے گناہوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی توہین کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے بلکہ اپنی خواہشات کی مانتے ہیں اور اپنے خواہش کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کا عمل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یاد رکھیے سامعین و سامعات، جو کچھ بھی انسان گناہ کرتا ہے، چاہے اس گناہ کی شکل کچھ بھی ہو، چاہے وہ زیادتی کی شکل میں ہو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی صورت میں ہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے کی صورت میں ہو، یا ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی صورت میں ہو، یا ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی صورت میں ہو، یا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے کی صورت میں ہو، ہر حال میں ایک ایک گناہوں کا نتیجہ انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ آخرت میں تو یہ ہونا طے ہے کہ انسانوں نے جو بھی گناہ کیے، لوگ پریشان کیا، لوگ زیادتی کی، کسی کو ظلم کیا، اس کا سزا رب العالمین آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن ان گناہوں کے اثرات اور اس کے نتائج ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں، ان میں سے چند چیزوں کی طرف آپ کی میں رہنمائی فرماؤں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس
کرنے کی کوشش کریں گے. تو گناہ جو ہوا کرتے ہیں وہ دو طریقے کا گناہ ہوتا ہے. ایک انفرادی گناہ ہوتے ہیں اور ایک اجتماعی گناہ. انفرادی یعنی کہ ایک انسان اکیلے گناہ کرے، دوسروں کو اس کا اثر نہ پہنچے، یہ انفرادی گناہ ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ، کہ ایک گناہ وہ کرے اور اس کا اثر پورے سماج اور معاشرے میں اس کا اثر پہنچے. کوئی انسان سماج اور معاشرے کے سامنے لا کر کے ڈی جے بجائے، ڈھول تاشا کرے، غلط رسومات کا ایجاد کرے، اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اسی برائی کی طرف آنے لگے، تو اس کو اجتماعی گناہ کہتے ہیں. یہ دو گناہ ہیں. انفرادی گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سزا تھوڑی کم ہے، لیکن اجتماعی گناہ اگر کوئی کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا ایک ہے لیکن اس کا وہ گناہ پورے سماج اور معاشرے کو جا رہا ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر کے، اس غلط کام کو دیکھ کر کے سماج کے اور لوگ بھی اس غلط کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جیسے سود کا مسئلہ ہے، ایک آدمی سود لیتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے سماج کے بہت سارے لوگ سود لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب جس نے اس گناہ کی ایجاد کیا، جس نے سب سے پہل کی، اس کو سب سے زیادہ گناہ ملے گا. تو یہ یاد رکھیے. تو اجتماعی گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے انفرادی گناہ کی کیا خطرناک اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اگر کوئی انسان ذاتی طور پر گناہ کرتا ہے اور اس کا اثر کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضم آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل ضم آلود ہو جاتا ہے. یعنی اس کا دل دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کی نورانیت سے دور ہو جاتی ہے. اس کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین مہر مان دیتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی خشیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور سامعین و سامعات یاد رکھیے کہ جس دل سے اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو جائے، اس کا ڈر ختم ہو جائے اور اس کی حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، چاہے ہم تنہائی کی حالت میں ہو یا اجتماعی صورت میں ہو، چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا علم ہم کو گھیرے میں نہیں ہے یا اللہ رب العالمین ہم کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہر جگہ ہر حال اللہ رب العالمین ہم کو دیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا اور اس خوف کی وجہ سے ہم نے اس گناہ کی چیز کو، اس نافرمانی کی چیز کو نہیں چھوڑا، تو اس کا سب سے بڑا اثر انسان کی زندگی میں اس کے دل کے اندر، اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو زندہ دل ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے. اور زندہ دل ہونے کی کیا علامت ہے اور کیا اس کی وجوہات ہے، اس کو دیکھیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کے اندر بیان کیا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کو آپ سنیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فيه. ایک مومن، ایک مسلمان، کافر کی بات چھوڑیے، کافر کی بات نہیں ہو رہی. کافر تو دن و رات گناہ کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، اس کی پوری زندگی ہی کفر میں ہے، اس کے لیے تو جہنم ہی بنایا گیا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں ایک مومن اور مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مومن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک مومن اور مسلمان جب گناہ کرتا ہے، جب اس سے کوئی خطا لغزش ہو جاتی ہے جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناراض ہوتی ہے، جو کہ گناہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر اس کے دل میں کیا پڑتا ہے؟ كانت نقطة سوداء في قلبه. اس کے دل میں
ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ایک نقطہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل میں مار دیا جاتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ لیکن فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سَقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، اس کو اپنے گناہوں پر پشیمانی محسوس ہوئی اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ کام صحیح کام نہیں ہے، بلکہ اس کام سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ناراض ہوتی ہے، اور میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، لہٰذا دونوں فرشتے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان دونوں نے ضرور اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا اور رجسٹر میں لکھ لیا ہوگا۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ استغفار کرے، گناہ ہو گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، وَنَزَعَ، اور اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، جو گناہ اس نے کیا تھا اس گناہ سے اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ تلافی کر لی اور اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا اور واستغفر، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا، اللہ سے معافی تلافی کی، اللہ سے گر گرایا، اللہ کے سامنے رویا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اور استغفار کیا، تو کیا بتاتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سقیل قلبہ، کہ اس کے دل سے وہ جو کالا نقطہ یا سیاہ نقطہ اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مار دیا تھا، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ آ گیا تھا، اس چیز کو دھو دیا جاتا ہے، وہ چیز وہ سیاہ نقطہ ختم کر دی جاتی ہے تو اس کا دل پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد اپنے گناہ کو نہ چھوڑے اور اس سے توبہ استغفار نہ کرے، اللہ رب العالمین سے نہ معافی مانگے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، نبی محمد نے فرماتے ہیں وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ بَيْنُ، اگر وہ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتا ہے اور اس گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، اس گناہ سے وہ استغفار نہیں کرتا ہے، اس گناہ سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا ہے، تو نبی محمد کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا دل اس کالے نقطے سے، اس سیاہ نقطے سے پورا دل بھر جاتا ہے، یعنی پورے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں فذلک الرین، یہی رین ہے۔ اب رین کا کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ محترم سامعین یاد رکھیے، اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور مسلسل گناہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کے دلوں کے اندر خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جلالت سے نہیں کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے آپ کے دل کے اندر لرزش نہیں پیدا ہوتی ہے، لرزش نہیں پیدا ہوتی ہے اور بے خوف آپ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے اندر اس سیاہ نقطہ کا مہر مار دیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی کے دلوں کے اندر سیاہ نقطے کا مہر مار دے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی ہدایت کی یا اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا یا دوبارہ وہ اسلام کی طرف صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوگا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور اتنے بڑے بڑے گناہ کہ اگر اس کو دیکھا جائے شریعت کی نگاہوں میں، قرآن کی نگاہوں میں، حدیث کی نگاہوں میں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہم اور آپ دن و رات میں کرتے ہیں کہ جس کا کی کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایک لرزش تک پیدا نہیں ہوتی ہے کہ آخر ہم کر کیا ہے۔ سودی کاروبار ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، جہیز کا بڑھ چڑھ کر کے لین دین ہمارے سماج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ گناہ کا کون سا ایسا کام ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے نوجوان یا ہمارے بڑے بوڑھے تک نہیں کرتے ہیں؟ اس چیز کی
طرف نشاندہی کرنا اور اس کی طرف فکر مندی کرنا اور اس کی طرف غور کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کس قدر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کس قدر ہم اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اور یہ نقطہ آپ جان لیجیے کہ آپ مسلسل گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل موم نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نہیں ڈر رہے ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھ لو آپ کے دل کے اندر، آپ کے دلوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ہے کہ اب تم گناہ کرتے جاؤ گے لیکن تم ہدایت کی طرف، دوبارہ اسلام کی طرف اس طریقے سے آ جاؤ جس طریقے سے ایک کامل مومن کا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں اور لوگ بڑے بڑے گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کے سلسلے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا بھی کی تھی، اور یہ آپ کے چچا صاحب بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے اور ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو ان دونوں کی زندگی میں کیا چیزیں پیش آتی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے، اس حسنات کی وجہ سے ضیاء فی الوجہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے، اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقتہ صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے میں نورانیت ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، یعنی اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور کیا چیزیں آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اللہ رب العالمین اس کے اس نیکی کی وجہ سے اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حلال طریقے سے اس کو روزی روٹی کمانے کی توفیق دیتا ہے، اگرچہ اس کے سامنے حلال طریقے سے بلکہ حرام طریقے سے روزی روٹی کمانے کا بہت سارا راستہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کرتا جاتا ہے، نیکی کرتا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ حرام راستے کو چھوڑ کر کے حلال راستے کو اختیار کرے، اور اس حلال راستے سے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا کرے۔ کشادگی اور برکت کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ کسی کو اللہ نے اگر دولت دے دی تو وہ یہ گمان نہ کرے اور حرام طریقے سے وہ کما رہا ہے اور خوب اس کے پاس محتاج ہے دولت کی، یہ گمان نہ کرے اور اس غلط فکر میں ملوث نہ ہو کہ اللہ العالمین سے ناراض ہے۔ اگر دولت ہی اصل مقصد اور اصل بنیاد ہوتی اللہ رب العالمین کے راضی ہونے کا، تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دولت جس کے پاس تھی، آج کی دنیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ جس کا نام فرعون بھی کہا جاتا تھا، اور اس زمانے میں قارون بھی کوئی آدمی تھا، شداد بھی کوئی تھا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے کے سونے اور جواہرات اور ہیرے کے محلات قائم کیے تھے کہ جس کو جنت سے تشبیہ کی جاتی تھی، اور اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ دنیا کی جنت ہے۔ تو دولت کا حاصل ہو جانا یہ اصل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اگر دولت سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا تو فرعون وہ شخص ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین اس سے سب سے زیادہ راضی ہوتا، قارون وہ شخص ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے سب سے زیادہ راضی ہوتا، اور حامان وہ شخص ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتا۔ لیکن مسلمانوں، اپنا اصل مقصد حرام طریقے سے روزی روٹی کمانے کا ذریعہ تلاش نہ کرو، بلکہ حلال اور جائز طریقے سے روزی روٹی کمانے کا وسیلہ اور طریقہ اختیار کرو۔
کیونکہ اللہ رب العالمین اسی سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور بات بیان فرمائی ابن عباس نے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ قوت فی البدن، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اگرچہ وہ انسان دیکھنے میں بہت کمزور محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، لیکن نیکیوں کی بنا پر، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بنا پر وہ انسان خود اپنے بدن کے اندر بہت زیادہ طاقت محسوس کرتا ہے اور طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے وہ انسان۔ اسی طریقے سے وہ محبت کی قلوب الخلق، اور مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اس کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، جب بھی اس کا نام آتا ہے تو لوگ اس کی برائی نہیں کرتے، لوگ اس کی غیبت نہیں کرتے، بلکہ لوگ اس کے تئیں محبت بھرے الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا صلہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہے، آگے بیان کرتے کہ وَإِنَّ السَّيِّئَةَ سَوْدَاءَ فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ۔ اگر کوئی شخص برائی کرے، گناہ کرے اور مسلسل گناہ کرتے جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے چہرے پر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے اس کی نورانیت کو چھین لیتا ہے، رب العالمین اس کے چہرے سے اس کی نورانیت کو چھین لیتا ہے، اور ظلمتاً فی القلب، اور اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر مہر لگ چکے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان یا حرام اور حلال کے درمیان صحیح طریقے سے تمیز نہیں کر پاتا ہے، اور اگر تمیز بھی کر لیتا ہے تو وہ حلال طریقوں کو اختیار نہیں کرتا ہے، اور وہ وہن فی البدن، اور اسی طریقے سے وہ شخص بدنی طور پر، جسمانی طور پر بہت کمزور اور لاغر محسوس کرتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اسی طریقے سے روزی روٹی میں اس کی برکتیں بھی نہیں ہوتی ہے، اور مخلوق کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نفرت پیدا کر دیتا ہے، کہ جس سے کہ لوگ جب بھی اس کو یاد کرتے ہیں تو برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہے جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان مسلسل گناہ کرتا جائے، مسلسل گناہ کرتا جائے اور اللہ رب العالمین سے تائب نہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہیں بچو گے، گناہوں سے نہیں بچو گے، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَبَبٍ، کہ یہ گناہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اگر ہم مسلسل کرتے رہے، حَلَّ سَخَطَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین اپنے سے نافرمانی کرنے والوں کے لیے اپنے عذاب کو حلال کر دیتا ہے، اس کو اللہ حلال کر دیتا ہے۔ اس شخص کو اوپر اللہ اس قدر غضب ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین حل سخط اللہ، اپنے غضب کو حلال کر دیتا ہے، کہ اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی اس بندے کے اوپر نازل ہو، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اور حل سخط اللہ، اللہ رب العالمین کی دشمنی مول دے وہ انسان، تو بتائیے کہ اس دنیا کے اندر پھر ہمارا اور آپ کا پرسان حال کون ہوگا، یا ہمارا اور آپ کا پوچھنے والا کون ہوگا جب اللہ ہی ہم سے راضی ہو جائے۔ مسلمانوں، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اگر انسان مسلسل گناہ کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کی یہاں پر اس کے بارگاہ میں وہ ذلیل ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دے فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی ذلت، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ عزت دے دے پھر اس کو پوری کائنات سے مل کر کے اس کو ذلیل کرنے کے کیوں نہ آ جائے، یہ ہمارا اور اپنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جہاں اس کے دل ضم آلود ہو جاتے ہیں وہیں وہ شیطان کا دوست اور قریبی دوست ہو جاتا ہے. شیطان اس کو بندش میں لے لیتا ہے اور شیطان کا وہ قریبی دوست بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا, جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑے گا, نماز سے منہ موڑے گا, گناہوں کو نہیں چھوڑے گا, لوگوں کے اوپر تہمت لگائے گا, غیبت کرے گا, اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ کرے گا اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو نقیس لہو شیطان فہو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں, ایک شیطان کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں اور فمل و قریب اور وہ اس کا قریبی دوست اور ساتھی بن جاتا ہے. اور دوست اور ساتھی کیا کرتا ہے, دوست چاہے برے ہوں یا اچھے ہوں, برا سنگت بری کی سنگت بری رنگ لائے گی اور اچھوں کی سنگت اچھی رنگ لائے گی. تو جب شیطان برا ہو جائے تو وہ انسان بھی اس کا دوست ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو برائی کی طرف مسلسل اس کو برائی کی طرف بہتاتا رہتا ہے, اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے دور ہٹتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی کے مال و دولت اور رزق کے اوپر بھی پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا کہ جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا, اس سے دور ہوگا اور گناہ کرتا جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا تو ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو, اس کی زندگی کو, اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے. کیا کر دیں گے, اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے, اس کے مشکلات سے اس کو چاروں طرف گھیر لیں گے. اور وہ انسان کتنا ہی کیوں نہ کما لے دنیا کی نظروں میں, کروڑوں کیوں نہ کما لے, کھربوں کیوں نہ کما لے, لیکن دلی سکون اس کو میسر نہیں ہوگا اور وہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دور ہو جائے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے غریبی کو لانے کا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کر دے. اور اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب رہتا ہے, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی برکت اس پر نچھاور ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ اگر انسان بہت زیادہ نیکی بھی کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے, اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے. نیکی کرنا جہاں مشکل ہے وہاں نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہے. اور اگر کوئی انسان نیکیوں کی حفاظت نہ کرے یا لوگوں کے سامنے آ کر کے بہت اچھی طریقے سے نماز روزہ رکھے لیکن تنہائی میں وہ گناہ کرے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے تو اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تَحَامَى الْمِيزَانِ کہ میں جانتا ہوں کہ میری قوم میں, میری امت میں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. تہامہ پہاڑ بہت بڑی پہاڑ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگرچہ نیکیوں کا پہاڑ ہو ایک انسان کے پاس, نیکیوں کا سمندر ہو, لیکن اگر یہ ایک غلطی اس کے اندر پائی جائے تو وہ تمام نیکیاں برباد ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے, فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. لیکن وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور نیکیاں کتنی ہوگی, ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی. اور اللہ کیا کرے گا, اس کی تمام نیکیوں کو ہواؤں کی طرح ریزہ ریزہ کر کے اس کو اڑا دے گا, اس کو پھینک دے گا, اس کو. انسان زندگی بھر نیکی کرتا ہوا آ رہا ہے لیکن ایک غلطی اگر اس میں پائی جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا, اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور وہ ہواء منصورہ, ہواؤں میں جس طریقے سے ریزے اڑا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے
قیامت کے دن نہیں ہوگی. تو فإن ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلدهم لنا الا تكون منهم ونحن لنا. تو ثوبان میں سے اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے اس وقت فوراً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی صفت بیان فرما دیجئے کہ ان کی کیا صفت ہوگی, آخر وہ کیا کام کر رہے ہوں گے کہ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی, اور ان کی نشاندہی فرما دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں سے نہ ہو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم, یاد رہے وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے, وہ کوئی دوسری قوم کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ مسلمان لوگ ہوں گے, وہ مومن لوگ ہوں گے, تاکہ تمہاری صفوں میں موجود تمہیں میں سے تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی شکل و صورت کے ہوں گے, یعنی وہ مسلمان ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, اور وہ جب اپنا صلاۃ کی پابندی بھی کریں گے اور تہجد کی نمازیں بھی پڑھیں گے اور بہت سارے نیکیاں بھی کریں گے, لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ, لیکن جب یہی لوگ جو کہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں پہاڑوں کے برابر سمندروں کے برابر, جب یہ لوگ خالی میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے لوگوں کی اللہ رب العالمین کی مخلوق سے دور ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی اس کی عصیانی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی لوگوں کے سامنے وہ گناہ نہیں کرتے لیکن چھپ چھپ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, چونکہ اللہ رب العالمین ہر کسی کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے, تو جب لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ اکیلا ہوتا ہے تنہائی میں ہوتا ہے, اس وقت وہ نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اگرچہ اس دنیا کے اندر پہاڑ کے برابر ہو, لیکن اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ہواؤں کی طرح اس کو اڑا دے گا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس وجہ سے مسلمانوں نیک بننے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کے خیال رکھنے کی کوشش کرو, اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو, نہ خود اپنی نیکیوں کو برباد کرو, نہ دوسروں کو برباد کرنے کی کوشش کرو, نہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ, بلکہ ایک بن کر کے سچے بن کر کے نیک بن کر کے زندگی گزارو. اللہ رب العالمین آپ کی